یہ بالکل ان کا ایک ایجنڈا ہے جو دنیا میں بہت پہلے ہم ایکسپوز کر چکے ہیں. جس طریقے سے ڈس انفو لیب کو وہ آپریٹ کرتے رہے ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے، مس انفارمیشن پھیلانے کے لیے، اور وہ 10 برس تک انتہائی کامیابی کے ساتھ ایک نیریٹو لے کے چلتے رہے پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے، بالآخر وہ ایکسپوز ہوئے. پھر جو افغانستان سے جو کچھ وہ ہمارے اندر کر رہے تھے، جو وہاں پہ انہوں نے کونسلیٹس بنائے، اور جس طریقے سے ایران کی سرزمین کو یوز کرتے ہوئے ایک فالس پاسپورٹ، فالس کور نیم کے تحت انہوں نے اپنے را کے آپریٹو کلبھوشن یادو کو لانچ کیا تھرو ایران. ایران کو بھی دھوکہ دیا اور پاکستان کے اندر اس کو، اور وہ ایک پورا نیٹ ورک بلوچستان اور کراچی میں آپریٹ کر رہا تھا، جو اب ایک تاریخ کا عام حصہ بن چکا ہے، اور وہ شخص آج بھی زندہ ہے، ہماری کسٹڈی میں ہے. تو ہندوستان نے کبھی کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیا جب وہ پاکستان پہ وار نہ کرے، انٹرنلی انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے اور ایک لارج سکیل پہ انٹرنل پرابلم کریٹ کرنے کے لیے اور انٹرنیشنلی پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے. تو یہ وہ کمبینیشن ہمیشہ اجیت ڈووال بناتے رہے ہیں. اس کی 5-6 ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. کلبھوشن یادو کا میں نے آپ کو بتایا، پھر کراچی جو چائنیز کونسلیٹ پہ حملہ ہوا جس میں اسلم اچھو جو ماسٹر مائنڈ تھا، جو آپریٹ کر رہا تھا، پھر وہ شخص ہندوستان میں آئیڈینٹیفائی بھی ہو گیا. پھر انہوں نے جس طریقے سے سٹاک ایکسچینج پہ کراچی میں حملہ کروایا، اس کے بھی ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. اور جو ہم نے ڈوسیئر پچھلے سال دیا تھا، اس میں بینکنگ ٹرانزیکشن، ٹیلی فون ریکارڈ اور وہ آپریٹر جن کو وہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کے لیے یوز کر رہے تھے، اس کے بھی ہم نے ثبوت، اور وہ ڈوسیئر ہم یونائٹڈ نیشن میں اس سے پہلے دے چکے ہیں. اب یہ جو لاہور کا انسیڈنٹ ہے، اس کے آپ اگر ڈیزائن کو سمجھیں، ایک تو آپ نے بڑا کرونولوجیکل آرڈر اس کا ایکسپلین کر دیا کہ وہ یہ کس طریقے سے کرایا، اور پھر اس کو کور اپ کرنے کے لیے وہ پہلے ذہن سازی کیسے کر رہے تھے. 23 تاریخ کو لاہور میں یہ دھماکہ ہوتا ہے، اور میری جہاں تک سمجھ ہے، اور وہ جس شخص کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، اس سے پاکستان کے اندر لارج سکیل فسادات پھیلانے کے لیے ایک بڑا اہم آبجیکٹو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کور یہ پیش کیا کہ فوراً ایک دن پہلے 24 تاریخ کا، جہاں آپ نے ذکر کیا کہ ایس سی او کے اجلاس میں انہوں نے ایک نیریٹو لے کر آیا اجیت ڈووال کہ یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، ڈرونز جو ہیں یہ، اور ان کو ڈرونز کہنا بھی زیادتی ہے، یہ کوڈ کاپٹرز ہیں جو کمرشل آبجیکٹ ہے، اویلیبل ہے آف دا شیلف. اور یہ دنیا پوری میں ابھی گروسری گھر میں ڈیلیور کرنے کے لیے، میڈیسن گھر ڈیلیور کرنے کے لیے ایک کمرشل یوزیج ہے اس کا. ہمارے ہاں یہ شادیوں پہ تقریبات کو کور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ریکانیسنس کے طور پہ. پولیس جو مختلف احتجاج اور جلوس ہوتے ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے، محرم کے جلوس مانیٹر کرنے کے لیے ان کو پولیس استعمال کرتی ہے. اور کچھ شوقین بچے جو ہے اس کو اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے رہتے ہیں. تو جو کمرشلی آف دا شیلف اویلیبل ایک کوڈ کاپٹر ہے، اس کو ایز اے ملٹری انسٹرومنٹ کہنا کہ یہ پاکستان ہمارے خلاف یوز کر رہا ہے، یہ تو اجیت ڈووال سے زیادہ اس کا بہتر استعمال کون جانتا ہے. لیکن وہ دنیا کو ایک نیریٹو بیچنا چاہتے ہیں، اور پاکستان اتنا نائیو ہے، اتنا ان ایکسپیرینس ہے اجیت ڈووال کے مطابق کہ وہ اس کوڈ کاپٹر کو عام تو کر سکتا ہے، فلائی کر کے ایئر سپیس کو پینیٹریٹ کر کے ان کے بیس تک تو جا سکتا ہے، لیکن بیس پہ جا کر وہ کسی چیز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا. اور وہ بلا مقصد جو ایکسپلوسیو اس کے اوپر سو کالڈ تھا، اس کو ڈراپ کر کے ایک اوپن ایئر میں اور ایک مکان کی چھت کے اوپر بے مقصد ڈراپ کر کے وہ واپس آ جاتا ہے. اس کا ثبوت بھی ان کو نہیں ملتا، لیکن ڈرون سٹرائک پاکستان کی طرف سے ہو گئی ہے. تو یہ ایک ایسا بھونڈا نیریٹو ہے جو اڑی والا جو پہلے حملہ انہوں نے کرایا تھا اس میں انہوں نے استعمال کیا. پھر پٹھان کوٹ کے فالس فلیگ آپریشن میں جب ہم نے انویسٹیگیشن ٹیم بھی بھیج دی کہ ہم بھیج رہے ہیں، لاؤ ایویڈنس کدھر ہے، ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کو پٹھان کوٹ کے اندر اس مقام پر ایکسس ہی نہیں دی گئی جس کے لیے ہم نے انہیں بھیجا تھا. تو اور پھر جو پلوامہ میں جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اس کے نتیجے میں جو ریئیکشن. لیکن اس کے پیچھے ہمیں ایک مائنڈ سیٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. اور وہ بڑا واضح ہے کہ کشمیر کے اندر حالات ان کے دبانے سے دب نہیں رہے،
کشمیریوں کی خواہشات پہ اور ان کی جو ایک سٹرگل ہے اپنے پلیبسٹ کے لیے اس کو دبانے میں یہ ناکام رہے ہیں. انہوں نے 2 سال سے تقریباً کرفیو لائک سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے, اس کے باوجود یہ انہیں سپریس کرنے میں ناکام رہے ہیں. اب انہیں مزید فوج چائنا کے بارڈر پہ بھیجنی پڑ رہی ہے, اور افغانستان سے پرسوں رات کو C-17 کی 3 فلائٹس استعمال کر کے انہوں نے باگرام سے اپنے وہ را کے آپریٹیوز ایویکویٹ کرنے شروع کیے ہیں جن کے لیے اجیت دوال اس دن افغانستان بھی گئے تھے اور ان کو وہاں قیام کے لیے ایک جگہ تلاش کر رہے تھے. انہوں نے اپنے 2 کونسلیٹ کلوز کیے ہیں اور افغانستان سے 3,500 کے قریب انڈین یہ نکال کے لانا چاہتے ہیں جن میں را آپریٹیو شامل ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں. تو ان 2 گھبراہٹوں کی وجہ سے کہ ایک ان کا جو افغانستان میں ٹھکانہ تھا وہ ان کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کشمیر کی سچویشن ان کے قابو میں نہیں ہے, انٹرنیشنلی یہ بہت بدنام ہو چکے ہیں. تو اب یہ کمبینیشن آف فالس فلیگ آپریشن, پروپیگنڈا اینڈ انفارمیشن کیمپین کا ایک کمبینیشن بنا کر پاکستان کو میلائن کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو انڈر پریشر کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی علی ایوان صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اس بات پر تو ظاہر ہے آپ کی حکومت کو بہت شاباش دی جا رہی ہے اور آپ لوگ شاباش کے مستحق بھی ہیں کہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ لوگوں نے پاکستان کی تمام سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فورسز کو یکجا کیا ہے, انٹر انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی کی صورت میں خان صاحب اس کو خود ہیڈ کر رہے ہیں, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کی کامیابی میں ماشاءاللہ. لیکن اب بہت بڑا ایک چیلنج آپ کی حکومت کے لیے یہ آ رہا ہے کہ جیسے جیسے افغان ڈرا ڈاؤن اب ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس کی فورسز اب نکل رہی ہیں, لیکن پاکستان کی سیکیورٹی بھی اب ایٹ سٹیک آ رہی ہے کیونکہ وہاں پر طالبان کا ہولڈ بہت زیادہ ہے, بڑھ رہا ہے, اور وہاں کی حکومت اس بات سے کوئی اتنی خوش نہیں ہے. سو آپ کی حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے آنے والے دنوں میں اس چیز سے کوپ کرنے کے لیے؟ دیکھیں, آپ دنیا میں ہر کام کر سکتے ہیں, اپنے نیبرز کو چینج نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ دنیا میں جو ماڈرن ورلڈ ہے, پروگریسو ورلڈ ہے, وہ ہمیشہ اپنے تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کرتی ہے اپنے نیبرز کے ساتھ. اب گلوبل ورلڈ ہو گئی. تو یہ دیکھیں, یہ جو سٹینس تھا ہمارا, جو یہ انویژن ہوئی تھی 9/11 کے بعد, پرائم منسٹر عمران خان کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس وقت سے وہ یہ کہہ رہے تھے ہماری جنگ نہیں ہو اور اس کا فال بیک پاکستان آئے گا. اور اس فال بیک کی وجہ سے آپ دیکھیں پاکستان میں 70,000 پاکستانی شہید ہوئے, 150 ارب روپے کا پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچا. اور اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ آئی اور ہمیں ڈو مور کہا گیا, اور جب ہم نے ان کو نو مور کہا اور اس کے اینڈ پہ آ کے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, تو ایک گلوبلی انٹرنیشنلی ایک چیز بڑی سامنے آئی کہ جو ہمارا سٹینس تھا, وہ سٹینس اس وقت سب دنیا کہہ رہی تھی, ایون اس حد تک چلے گئے تھے کہ عمران خان کو طالبان خان کہا جاتا تھا, کہ اس سٹینس کی اس حد تک انہوں نے سب کو اپریشیٹ کیا. اور جو اس وقت افغانستان میں جو لوگ ہیں, چاہے وہ ناردرن الائنس ہے یا جو اس وقت طالبان ہے یا جو افغان گورنمنٹ ہے, اس چیز کو پاکستان کے اچھے رول کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ ٹرائلیٹرل آپ نے لوگوں کو بٹھایا, قطر میں بٹھایا, اپنا انفلوئنس یوز کیا, اور کس چیز کے لیے؟ اونلی فار پیس. ہم نے ان کو کہا کہ آپ جو امریکہ کو بھی ہم نے کہا کہ آپ جو اپنا یہاں سے ایبرپٹ اپنے یہاں سے جا رہے ہیں افغانستان کو چھوڑ کے, آپ ایک پولیٹیکل سولوشن دیکھے جائے گا. پر وہ ان کا اپنا ایک ڈیسیژن ہو, وہاں سے جا رہے ہیں. ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ وہاں کا اکویٹل ہونا چاہیے امریکہ کا, وہاں ایک پیسفل طریقے سے ایک پولیٹیکل نظام آگے کی طرف بڑھنا چاہیے, کیونکہ ایبرپٹ ڈیسیژن کی وجہ سے ایک پولیٹیکل ٹرموائل آ رہا ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اس میں پوری تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے.